نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة صدق الله العظيم۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج اس نشست میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارکان اسلام میں سے ایک رکن جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ ارکان فی الدین، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اسلامی ارکان کی، اسلام کی جو چھت ہے وہ ان کی مثال ستون کی مانند ہے، اور یہ 5 ستون ہیں، اور ان میں سے ایک ستون جسے عمود کہا جاتا ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، جس پر پوری بلڈنگ قائم ہوتی ہے، لیکن اس کے ارد گرد بھی ستون ہوتے ہیں جو اس کی مضبوطی اور کمزوری کی علامتیں ہوتی ہیں، کہ اگر ایک بھی پلر ان میں سے گر جائے تو وہ بلڈنگ گرتی تو نہیں ہے لیکن کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو کلمہ شہادت جو ہے یہ اسلام کا جو ہے یہ وہ پلر ہے جس پر اس چھت کا قیام ہے، اور بقایا جو ستون ہیں وہ اگرچہ ان کے گرنے سے چھت گر نہیں جائے گی، لیکن ستون کے ہٹ جانے سے بلڈنگ کمزور ہو جائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد بھی یہ ان 5 ستونوں پر ہے۔ اور حضرت علی کے پوتے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد سے بالکل باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن ایک دن وہ کسی کے جنازے کے لیے نکلے تو وہاں ایک شاعر جسے فرزدق کہا جاتا ہے وہ ملا، تو انہوں نے اس میت کو دیکھ کر اسے کہا کہ ماذا اعددت، تو نے کیا تیاری کی ہے، لمثل ھذا، اس آدمی کی مثل، اس حالت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، ھذہ الحالت، اس آدمی کی مثل جو کہ اس مٹی میں چلا گیا ہے، تو اس نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو 60 سال میری عمر ہوگی، میں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اور بس اسی پر میرا یقین ہے۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ یہ تو عمود ہو گیا، اور این الاطناب، اور اس کے جو ارد گرد کے پلر ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا جی ارد گرد کے پلر تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو، میری 60 سال عمر ہوگی اور میں نے یہی جو ہے تیاری کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں اس سے سبق حاصل ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف زبانی کہنے سے ادا نہیں ہوتی۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے ان کو کیا مل جائے گا؟ فرمایا جیسے تم ایک دانہ بوتے ہو تو وہ دانہ جو ہے واپس ایک ہی دانہ نہیں نکلتا، بلکہ وہ ایک خوشہ نکالتا ہے جس میں جو ہے 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں
کہ اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں آپ کو کتنا دے رہا ہے اور پھر واپس آپ سے کتنا فیصد لے رہا ہے. آپ کو کتنا دے رہا ہے اور واپس اللہ 40واں حصہ آپ سے مانگ رہے ہیں، جو کہ 2.5% بنتا ہے. 40واں حصہ آپ کے مال کا 2.5واں حصہ 2.5 حصہ بنتا ہے. تو ہم سے اللہ نے کل مال نہیں مانگا بلکہ 2.5% مانگا. تو ہمیں اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ اگر آپ خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. لیکن اس رحمت کی وسعت کی حصے میں کس کے آئے گی؟ فرمایا فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، ان لوگوں کے حصے میں یہ لکھی جائے گی کہ جو نماز قائم کرتے ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے. اور اللہ نے اس کی فرضیت کی اہمیت بتلانے کے لیے قرآن میں 32 مقامات پر یوں فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور اس کی فرضیت کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو. اس لیے اس کو فرض کہا جاتا ہے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اور یہ کس پر فرض ہے؟ اس آدمی پر کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر قیمت اس کے پاس نقدی پیسے ہوں، یا اس کی قدر و منزلت کے مطابق، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر اس کی قیمت کو آپ کے پاس جو مال ہے اس کی مالیت تک پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ اس شخص پر فرض ہے. اور فرمایا کہ جب آپ ادا کرنے لگو تو پھر ادا کرتے ہوئے اس چیز کا ضرور خیال کرو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ اس آدمی کو ملتی ہے کہ جو آدمی میری رحمت کا امیدوار ہوتا ہے. اور فرمایا کہ رحمت اسی کو ملتی ہے جو اس کا امیدوار ہوتا ہے، بغیر امید کے اسے نہیں ملتی. فرمایا کہ امیدوار کون ہے؟ کہ یقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا اور میرے نبی کی اطاعت کرتا ہوگا، تو ایسے بندے پر میری رحمت متوجہ ہوتی ہے اور میرا قرب اسے نصیب ہوتا ہے. پھر زکوٰۃ کا وقت کیا ہے؟ اس کی ادائیگی صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. صرف ایک وجہ سے آپ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اس نیت سے کہ وہاں ہر نیکی 70 کے بدلے میں ہوتی ہے، کہ وہاں آپ نیکی کریں گے تو وہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو عطا کریں گے. اس کے علاوہ صرف رمضان تک اس کو مؤخر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کی اہمیت میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ کو قرضہ، تو کیا اللہ کو آپ قرضہ دیں گے تو اللہ آپ کو وہی قرضہ واپس کرے گا؟ نہیں، بلکہ یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو بڑھا کر اور بڑھا کر اتنا کہ آپ کی سوچ سے بھی بالاتر تر ہوگا، اللہ اس کا نعم البدل آپ کو عطا کرے گا. یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے ساتھ قرض. اور پھر کچھ لوگ نظر مانتے ہیں، اور جی میں نے نظر مان لی. تو ہمارے ایک استاد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جو نظر ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ ایک شرط ہوتی ہے. نظر اللہ کے ساتھ شرط لگانا ہے کہ اللہ نے میرا یہ کام کیا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. تو اللہ کے ساتھ شرط مت لگائیں، مگر بغیر شرط کے بھی کوئی کام کریں، بغیر شرط کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لا خوف علیکم اليوم، ان کو قیامت کے دن کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس دن یہ میرے رحمت کے سائے میں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے یہ ایک رکن ہے، اور اس رکن میں آپ نے اس کو فرض
اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرنا ہے. اور اس کی فضیلت آج ہم نے صرف بیان کی کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال کو محفوظ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک تاجر جس کا نقصان ہو گیا، اس کے نقصان کے بارے میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا کہ اپنے مالوں کی حفاظت کرو، ان کو محفوظ کرو. کس کے ساتھ؟ بالزکاۃ، زکوٰۃ کے ساتھ. اور اپنے مریضوں کا علاج کرو، کس کے ساتھ؟ بالصدقۃ، صدقے کے ساتھ. اور امواج البلاء بالدعاء، اور آزمائشوں سے آزمائشوں کو ٹالو اور آزمائشوں کو دور اور دفع کرو، کس کے ساتھ؟ یا اللہ ان کا سامنا کس چیز کے ساتھ کریں؟ فرمایا کہ بالدعاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا کے ساتھ ان آزمائشوں کا سامنا کرو، ان دعاؤں کے ساتھ ان کو ٹالو. تو اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کے بارے میں اگر ہم سوچ لیں، 3 باتیں ہی ہیں نا. فرمایا کہ مال کو محفوظ کرنا ہے، اور مریض کی علاج کرنا ہے، اور اسی طرح بلاؤں کو ٹالنا ہے. اگر ہم ان تینوں باتوں پر غور کر لیں تو انشاءاللہ میرے خیال سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ جو چیز بھی قحط سالی کو لاتی ہے یا ملک پر بلاؤں اور مصیبتوں کا آنا، یہ زکوٰۃ کا رک جانا، یعنی 5 چیزیں ایسی بتائی گی کہ جو بلاؤں اور مصیبتوں کو دعوت دیتی ہیں. ایک فحاشی ہے، ایک بد جو ہے عہد شکنی ہے، اور ایک ان میں سے ہے مال میں ناپ تول میں کمی کرنی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کو روک لینا، اور اسی طرح حقوق العباد میں یعنی ظلم کرنا، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں احکامات جاری کرنا. تو اسلامی مملکت ہو اور پھر اس میں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی قانون پاس ہو، چاہے وہ ختم نبوت کے مقابلے میں ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں ہو، اور یا اللہ کی عظمت کے شان میں گستاخی کرنے والے کی آڑ اس کو سزا سے بچانے کے لیے، ناموس رسالت میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کے خلاف یعنی اس کو بچانے کے لیے قانون سازی کرنا. ایسے رویے جب اختیار کیے جائیں گے، فحاشی عریانی زیادہ ہو جائے گی، زکوٰۃ روک لی جائے گی، تو ایسے لوگوں پر پھر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کرتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کی فرضیت جو 2 ہجری میں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو پورا کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے تمام فضائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کی وعیدات پر، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس کے نصاب پر بھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.